بلوچستان میں انسانیت دفن، سردار عبدالرحمان وزارت سے فارغ۔ پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف میں شامل، چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی۔ السلام علیکم۔ بلوچستان میں انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں بلوچستان کے صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان ملوث ہیں۔ سردار عبدالرحمان نے اپنی ایک نجی جیل میں ایک پورے غریب خاندان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا تھا۔ سردار عبدالرحمان نے اپنی نجی جیل میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ ماں، بیٹی اور 6 بیٹے سردار عبدالرحمان کی قید میں تھے۔ کچھ روز پہلے ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہ خاتون ریاست سے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر ریاست سے اپنے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور خاتون کا کہنا تھا کہ میرے 6 بچے اور ایک بیٹی سردار کی نجی جیل میں قید ہیں اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ اور انصاف کا عالم ہمارے نظام میں چیک کریں کہ آج وہ خاتون، ان کے 2 جوان بیٹوں کی لاشیں جو ہیں وہ کنویں سے ملی ہیں۔ پاکستان میں آئے روز ظلم کی ایک نئی دلخراش سیاہ بیانت تاریخ جو ہے وہ رقم کی جاتی ہے، مگر پاکستان میں ظلم مٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان میں ظلم و ستم کے اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے اور مذمت کے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نظام انصاف چیک کریں کہ وہ خاتون قرآن اٹھا کر مدد مانگ رہی تھی کہ رب کی قسم میں قرآن اٹھا کر کہتی ہوں کہ سردار نے مجھے اور میرے بچوں کو قید کیا ہوا ہے اور روزانہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جب وہ خاتون زندہ تھی، مدد کے لیے ریاست کو بلا رہی تھی تو ریاست سوئے رہی، اور آج جب وہ خاتون اور اس کے 2 بچوں کی لاشیں کنویں سے ملی ہے تو سوئی ہوئی ریاست جو ہے وہ جاگ پڑی ہے، اور ریاست مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اب قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جانب سے پاکستان کے سب سے بڑے ایوان سینٹ میں بھی اس خاندان کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس خاندان کی رہائی کے لیے ہر جگہ پر اور ہر فلور پر آواز اٹھائی، بڑے لوگوں کی منت سماجت کی، لیکن عبدالرحمان کیتھران کی جیل سے کوئی بھی رہائی اس خاندان کو نہیں دلا سکا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ریاست کے سامنے عام لوگوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کی نہیں ہے۔ یہی واقعہ اگر مریم نواز، آصفہ یا بختیار بھٹو کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو اس وقت پورا ریاست اور پورا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ گیا ہوتا۔ اس خاندان کے 4 بیٹے اور 14 سالہ بیٹی اب بھی سردار عبدالرحمان کی نجی جیل میں قید ہیں۔ باقی افراد کی رہائی کے لیے بلوچستان پولیس کی جانب سے عبدالرحمان کی رہائش گاہ پر چھاپا بھی مارا گیا ہے، لیکن یہ چھاپا صرف اور صرف میڈیا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ خاندان کا سربراہ اس وقت انتہائی شدید کرب اور غم سے گزر رہا ہے۔ وہ انصاف کے لیے اپنے بچوں اور بیوی کی میتوں کو لے کر سڑکوں پر دربدر ہو رہا ہے۔ خان محمد مری نے زاروں قطار روتے ہوئے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ اس کے 2 بیٹے اور ان کی والدہ تو زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، اب 5 بچے سردار کی قید میں ہیں۔ اللہ کے واسطے تمام امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ میرے باقی 5 بچوں کو سردار کی قید سے آزاد کروا لیا جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں کمزور ہوں، میں وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو سردار کی قید سے آزاد کروایا جائے۔ عبدالرحمان کے اپنے ہی بیٹے انعام کی جانب سے بچوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے اب کچھ بچے زندہ ہیں اور کچھ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انعام کیتھران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ خان محمد مری کے باقی جو 5 بچے ہیں وہ ابھی بھی عبدالرحمان کی قید میں ہیں، اور جو اس کی بڑی بیٹی ہے وہ بارکھان والے گھر میں، اور جو بیٹے ہیں وہ کوئٹہ والے گھر میں موجود ہیں۔ بلوچستان میں آج بھی سرداری نظام قائم ہے اور ریاست کی جانب سے اس نظام کو مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ واقعہ تو منظر عام پر آ گیا، لیکن سردار عبدالرحمان جیسا صرف ایک سردار نہیں بلکہ سینکڑوں سردار ہیں جو لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اور ان کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھتے ہیں۔
اور ریاست یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ ہے۔ آخر یہ سرداری نظام کب ختم ہوگا؟ کب تمام لوگوں کو مساوی انسانی حقوق فراہم کیے جائیں گے؟ حکومت کی جانب سے فوری طور پر سردار عبدالرحمان کو وزارت سے فارغ بھی کر دیا گیا ہے اور JITB ایک تشکیل دی گئی ہے، لیکن یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں اور ملزم کبھی بھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئے گا۔ چودھری پرویز الہی اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف میں اکیلے نہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ 10 سابق ارکان اسمبلی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وہ ہر مشکل وقت میں عمران خان اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئندہ بھی ڈٹ کر عمران خان کا ساتھ دیں گے اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے۔ جو عمران خان کی خواہش ہوگی ہم وہی کام کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی صدر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو لے کر عمران خان کے خلاف کافی سخت بیانات بھی جاری کر چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نیپیاں تک چینج کرتی تھی۔ چودھری پرویز الہی کے جو خیالات ہیں وہ یقیناً ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہی ہوں گے۔ اس کے باوجود عمران خان کی جانب سے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس وقت عمران خان کا جو بیانیہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ کے دو بیانیے ایک ساتھ چل پاتے ہیں یا نہیں۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان کی جانب سے استعفیٰ دے دیا گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کسی کے خلاف قائم ریفرنس اس بنیاد پر ختم کر سکتے ہیں کہ ملزم بااثر شخصیت کا رشتہ دار ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب اقبال کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی قانون کے مطابق کام کیا ہے اور آج تک انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے وہ نیب کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جانب سے کچھ روز پہلے استعفیٰ دیا گیا تھا اور اب ان کا جو استعفیٰ ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے منظور کر لیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے چیئرمین نیب پر غیر قانونی کام کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا تھا۔ چیئرمین نیب کے ریزائن کے فوری بعد ایک ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کر دی گئی ہے اور اس اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد توشہ خانہ کیس میں عمران خان، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، فواد چودھری اور محمود قریشی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔